رانا ثناءاللہ خان کو ANF نے گرفتار کر لیا۔ رانا ثناءاللہ خان پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر اور ان کا نام جیالوں میں سر فہرست ہے۔ ان کی جیالہ گیری کی وجہ سے ہی ان کو مسلم لیگ نون کا پنجاب میں صدر بنایا گیا۔ ان کے اوپر اور بہت سے کیسز ہیں، قتل کے کیسز ہیں، قبضوں کے کیسز ہیں، اور سب سے بڑھ کر ماڈل ٹاؤن میں جو 14 بندے مارے گئے تھے اور 80 زخمی ہوئے تھے، اس حوالے سے بھی ان کا نام اس کیس میں بھی آتا ہے۔ بہرحال اب یہ کہا گیا ہے کہ ان کو سکھے کے قریب سے ANF اینٹی نارکوٹکس فورس نے گرفتار کیا۔ ان پر منشیات فروشوں سے تعلق کا الزام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ منشیات فروشی وہ خود بھی کرتے ہوں۔ بہرحال وہ پولیس ANF کی حراست میں چلے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑی روکی گئی تو رانا ثناءاللہ خان پہلے تو غصے سے بولے، ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی۔ انہوں نے اٹھا کے رانا ثناءاللہ کو اس پر اپنی گاڑی میں اٹھا کے پھینک دیا اور لے گئے، اور ان کی گاڑی ان کا ڈرائیور لے کے فیصل آباد واپس چلا گیا۔ رانا ثناءاللہ خان کی یہ پہلی گرفتاری نہیں ہے۔ مشرف دور میں بھی یہ فوج کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جیسے آج کل عمران خان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ان دنوں شاید یہ پیپلز پارٹی میں شامل تھے، تو ان کو موٹر وے سے ہی پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس نے نہیں بلکہ ان اداروں نے گرفتار کیا جن کے بارے میں یہ حرز سرائی کرتے تھے۔ ان کو گرفتار کر کے ان کے بال بھی مونڈ دیے گئے، بھویں بھی مونڈ دی گئی، اور آج جو بہت بڑی بڑی مونچھیں ہیں وہ بھی مونڈ دی گئی۔ تو رانا ثناءاللہ کو گویا اداروں نے رانی ثناءاللہ بنا کے تو موٹر وے کے اوپر ہی پھینک دیا۔ وہاں سے کسی نے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل بھجوایا۔ کچھ ٹھیک ہونے کے بعد پھر وہی ان کا عمل شروع ہو گیا جو فوج کے خلاف تھا۔ آج یہ مسلم لیگ نون کے بڑے جالے بن کے تحریک انصاف کو گالیاں بھی دیتے ہیں، دشنام تراشی بھی کرتے ہیں، الزام تراشی بھی کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے آج ہی ان کا بیان شائع ہوا تھا جو رات کو انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا کہ فارورڈ بلاک میں جانے والے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ساتھ لے کے ان کے گھروں کا گھیراؤ کروں گا، لیکن اس گھیراؤ کی نوبت آنے سے پہلے ہی ANF نے انہیں اٹھا لیا۔ اب دیکھیں ان کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے آصف علی زرداری ایک کیس میں گرفتار تھے، ان کی آج ایک دوسرے کیس میں بھی گرفتاری ہو گئی۔ اس طرح رانا ثناءاللہ جو بے شمار کیسز میں ملوث ہیں، مقدمات میں ملوث ہیں، ان کی گرفتاری تو منشیات کے حوالے سے ہوئی ہے۔ اب ایک کے بعد دوسرا کیس، دوسرے کے بعد تیسرا کیس سامنے آتا رہے گا، اور شاید ان کی بھی ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے مقدمے میں گرفتاری ہوتی رہے۔ ان کی گرفتاری کے اوپر مسلم لیگ نون کے حلقے خصوصی طور پہ مریم نواز وہ کہیں گی یہ بڑی سفاکیت ہے، یہ بڑی فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اگر رانا ثناءاللہ بے گناہ ہیں، ان منشیات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بھی ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، جھوٹے الزامات ہیں، اپنی صفائی یہ پیش کریں۔ اپنی صفائی پیش کر کے یقیناً اگر یہ سچے ہوئے تو اپنے گھر واپس آ جائیں گے، ورنہ ان لوگوں کے ساتھ جیل میں سڑتے رہیں گے جو اپنے گناہوں کے پاداش میں یا بے گناہی کے جرم میں جیلوں میں ہیں۔